تجاوزات کے ذریعے اگر روزگار دینا ہو تو شارع فیصل پر دکانیں کھلوا دیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے روٹ سے قبضہ ہر صورت ختم کرائیں گے، متاثرین کے لیے متبادل انتظام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایگزیکٹو رول نہیں ہے، کبھی آئینی حدود سے تجاوز نہیں کروں گا۔ کراچی کے اندر ایک سپریم کورٹ نے کراچی کے بہت سارے ایریاز کو انکروچمنٹس کو خالی کرنے کے لیے بھی کہا اور میئر صاحب نے بھی اس پر کام کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یہ بھی خیال کر لیا جائے، میئر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، یہ بھی خیال کر لیا جائے کہ کہیں جو ان کے دکاندار تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ اصل میں پچھلے پاکستان کے اندر ڈبل میسیجنگ گئی ہے۔ ڈبل میسیجنگ یہ جاتی ہے کہ کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا، فلوئڈ کام ہے، قبضہ کر لو چلتا رہے گا، اور یہ جب سالوں سے اور دہائیوں سے چلتی رہی تو لوگ قانون اس کو ہی سمجھ لیتے ہیں، آئین کو اور اصلی قانون کو لوگ معاشرے کے اندر یہی سمجھتے ہیں کہ جو قانون راستے میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ اصل قانون ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک اچھا قدم اٹھایا جائے تو ظاہر ہے تکلیف بھی ہوگی، جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ حکومت کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ریہیبلیٹیشن چاہے بعد از فیکٹ ہو جائے مگر ہو جائے۔ کراچی میں پانی ٹرانسپورٹ کا بڑا کرائسس ہے۔ کچھ چیزیں وفاقی حکومت کے ساتھ منسلک ہیں۔ وفاقی حکومت نیک نیتی سے کراچی کی ترقی چاہتی ہے۔ کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے اعتبار سے، ایک تو سندھ گورنمنٹ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ واٹر ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے ڈی سیلینیشن پلانٹس تعمیر کرنے ہیں، سندھ گورنمنٹ نے، پرائیویٹ سیکٹر نے، فیڈرل گورنمنٹ کی مدد سے، تو سیویج ڈی سیلینیشن یہ سندھ واٹر ریگولیٹری اتھارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی ٹینڈرز فلوٹ نہیں ہوں گے۔ میں نے آج منسٹر آف واٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس سلسلے کے اندر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ ملاقات کریں، بلکہ سارے پروونسز میں، پنجاب کے اندر بھی بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گرین لائن بس منصوبہ تکمیل کے قریب ہے۔ گورنر اور صدر کا ایگزیکٹو رول نہیں ہے، میں کبھی آئین کے حدود کو کراس نہیں کروں گا، مگر کراچی میں پانی ٹرانسپورٹ کا بڑا کرائسس ہے جسے حل کرنا ہے۔ میرے خیال سے ایک بہت بڑی غلط فہمی کسی وجہ سے کریٹ ہوئی، اور وہ یہ کریٹ ہوئی کہ جی 100 دن میں بدل کر رکھ دیں گے، نہ ڈیم بنے گا، نہ ڈی سیلینیشن پلانٹ بنے گا، نہ گرین لائن 100 دن میں بنا دی جائے گی۔ البتہ 100 دن کے اندر ایک ڈائریکشن کا تعین ہوگا کہ قوم کو پتہ چل جائے کہ گاڑی کس طرف جا رہی ہے، کن چیزوں کو پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے۔ 100 دن کے اندر بہت ساری چیزوں کا پلان ہوگا، مگر وہ 29 کو ہوگا۔ اینڈ آئی ایم شیور دس گورنمنٹ ول کم اپ ود اے گڈ 100-day پلان اینڈ دے شوڈ بی آنسریبل کہ بھائی تم نے 100 دن کے اندر جو پلان دینا تھا تم نے دیا ہے نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی پاکستان تحریک انصاف کے کرتوت کے اندر 100 دن میں تو نہیں بڑھی ہوگی نا۔ اچھا، یہ مہنگائی اگر ڈالر ڈی لنک ہو کر ڈالر اپ ویلیو ہو گیا اور روپی ڈی ویلیو ہو گیا، تو وہ تو جس دن پرائم منسٹر صاحب الیکٹ ہوئے تھے اس دن 128 پر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا خیال سے یہ مہنگائی جو ہے یہ تو غریب پر ضرور اثر کرے گی، اور اس وقت اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو مہنگائی بڑھنے کا امکان ہے۔ اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو برڈن ہے جو بھی ہوا پچھلے ادوار کے اندر، حکومت تو وہ باسکٹ لیے ہوئے کھڑی رہے گی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس حکومت کو پرفارم کر اور مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ پرفارم کر وہ عوام کی بہتری کے کام کرے گی۔ وفاقی حکومت نیک نیتی سے کراچی کے مسائل کا حل چاہتی ہے۔ ہم سندھ حکومت کے لوگوں کو کمیٹی میں بٹھانا چاہتے ہیں اور سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت کے تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی تبدیلی کمیٹی میں زیادہ تر لوگ پروفیشنلز ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں۔ آج میری مرتضی وہاب سے میٹنگ ہوئی تھی، میں نے انہیں چائے پہ بلایا تھا اور میں نے انہیں پورا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھایا ہے کہ کس طرح ہم اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ریزرویشن ہے سندھ گورنمنٹ کی تو اس کو ہم دور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ ہم اس پہ مل کے کام کریں، کیونکہ میرا اور ہماری حکومت کا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم کنفرنٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کسی ایسی سچویشن میں جائیں گے کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ڈیڈ لاک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جو پچھلے پروجیکٹس کی ہم نے حالات دیکھے ہیں وہ اسی نہج پر رہے ہیں کہ سیاست کی نظر ہو۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ
چاہے اپنا نظریہ سب کا فرق ہوتا ہے، سب کی پلاننگ اور پروگرامنگ فرق ہوتی ہے، لیکن یہ اس ایک چیز کو یہ دیکھیں کہ نیک نیتی فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ خود کرتی ہے، اس میں وہ حصہ چاہتی ہے کہ سندھ حکومت اپنے لوگوں کو اس میں بٹھائے، اس کو مانیٹر کرے، اس کی فنڈنگ کو چیک کرے، ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنائے اور ایگزیکیوشن کو یقینی بنائے۔ تو ہم پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، اس پارٹنرشپ میں میں پہلے ہاتھ بڑھاتا ہوں، میں چل کے آنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم وہ پروجیکٹس جن سے ہمارا صوبہ متاثر ہو رہا ہے، جن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا شہر متاثر ہو رہا ہے، ان کو ہم پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہاتھ ملانے میں میں اس میں کوئی سمجھتا نہیں کہ کوئی اس میں غلط بات ہے۔ نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ بغیر کسی تفریق کے احتساب کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی احتساب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ عارف علوی کا جب احتساب ہوگا جب 5 سال پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، مگر مجھے موقع ملے گا تو اس کے بعد ہی میرا احتساب ہوگا۔ تو اس وقت جو احتساب ہو رہا ہے اتفاقاً وہ پچھلے ادوار کی حکومتوں کے کرپشن کے اندر ذمہ دار اگر ہوں گے تو ان کا ہو رہا ہے، اور احتساب یہ جو ادارہ ہے نیب، اس کو ثابت کرنا پڑے گا اگلے چند سالوں کے اندر کہ یہ بغیر کسی باعث کے یہ احتساب کر رہی ہے۔ احتساب کے عمل سے پیچھے پاکستان تحریک انصاف جن کی حکومت ہے، سن لیجئے، اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے الیکشن اس بات پر جیتا تھا، تو لہٰذا دے ہیو ٹو پروو اٹ، ان کو کرنا پڑے گا۔